تو امام مالک کا کام تھا وہ ساتھ لکھتے کہ اس صحابی کو آپ نے فالو نہیں کرنا، اس نے فسق کیا ہے، اس نے سنتیں بھی چھوڑی ہیں، اور یہ جو ہے نا صحابی یہ انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہے، اگرچہ انجینئر صاحب بعد میں آیا لیکن یہ پہلے ہی ان کی ویڈیو سے متاثر ہو کے اس نے نا سنتیں موقع دی. میں فار دا سیک آف جوک بول رہا ہوں. بالکل. ہاں تو ہمارا جو بھی نظریہ ہے اس پہ آپ نقد کریں، شرعی حکم بیان کریں، بندہ ہم پیش کریں گے، اور دیکھیں ان کی کیسے بولتی بند ہوتی ہے. ہم سے پہلے یہ کہتے تھے کہ صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے، جب ہم نے بنو امیہ سے گالیاں ثابت کی ہیں اب یہ کہتے ہیں نہیں صحابہ کو گالی دینے سے کافر کوئی نہیں ہوتا، گناہ کبیر ہے. پہلے تو ہوتا تھا کافر، صرف اس لیے کہ تمہارا ماموں بیچ میں اب آ گیا تو اب تمہیں شرعی حکم کا پتہ چل گیا. اہل حدیث کہتے تھے سماع موتا کا عقیدہ شرک ہے، ہم کہتے تھے سماع موتا کا عقیدہ بدعت کے اوپر مبنی ہے، جب تک کوئی مردے سے مانگے نا شرک نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں نہیں جی مردے سنتے ہیں یہی عقیدہ شرک ہے، میں نے ابن تیمیہ سے ثابت کیا وہ سماع موتا کا قائل ہے. اب سارے اہل حدیث کہتے ہیں نہیں یہ عقیدہ جو ہے نا وہ شرک نہیں ہے کیونکہ ابن تیمیہ رگڑے میں آ رہا تھا. میں جو چیز نکالتا ہوں ان کے بزرگوں سے اس کے فتوے بدلتے جاتے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں یہ شرعی حکم بیان کریں حضرت سعد ابن ابی وقاص کے اوپر اور پھر ہمیں بتائیں کہ ان کی نماز ان سے زیادہ بہتر ہے تو ٹھیک ہے ہم شرعی حکم مان لیں گے. اچھا، آپ کے آنے سے پہلے لوگ عشاء کی 17-18 رکعت پڑھتے تھے، جمعے کی جو ہوتے تھے پہلے 4 سنت، اس کے بعد 4 سنت، اس کے بعد 2 سنت، اس کے بعد 2 نفل، یہ بہت چیزیں پڑھتے تھے. لیکن جیسے ہی آپ کا جو فتنہ ہے انورٹڈ کامہ میں، وہ جیسے ہی ہمارے پاس آیا نا تو سنت موقدہ بھی آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں کبھی کبھار ریگولرلی نہیں وہ چھوڑ دیتے، تو جو ہمارے مسجد کے متولی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا گناہ انجینئر صاحب پر ہوگا. گناہ پہلے ثابت کریں گے تو پھر ہوگا نا، پہلے یہ ثابت کریں. جی میں بتاتا ہوں نا گناہ. الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ سعد ابن ابی وقاص پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر. یہ سعد ابن ابی وقاص نبی علیہ السلام کے ماموں، عشرہ مبشرہ، شروع کے 10 مسلمانوں میں سے. بخاری مسلم میں مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو خود سنا، آپ نے کہا میرے ماں باپ قربان، احد کے موقع پر 7 تیر چلا. سعد ابن ابی وقاص اتنا تگڑا صحابی ہے کہ وہ ٹاپ کے 10 مسلمانوں میں آتا ہے. بالکل. یہ اسے کہیں کہ وہ فسق کرتا تھا جو سنت موقدہ نہیں پڑھتا تھا، اور وتر بھی وہ 1 پڑھتا تھا جو ان کے نزدیک ثابت ہی نہیں. بالکل. ٹھیک ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو گدھوں والا کام ہے. ٹھیک ہے، یہ تو یہ مانتے ہیں. انہوں نے تو حضرت معاویہ کے بارے میں جو نقل کی ہے امام طحاوی نے ان کے، ابن عباس نے کہا کہ اس گدھے سے پوچھو اس نے 1 وتر کہاں سے نکالا ہے. یہ 1 وتر پڑھنے کو گدھوں کا عمل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ وتر بھی 3 نہیں پڑھ رہے، سنت موقدہ پاڑی کو نہیں رہے، 5 رکعتیں پڑھتے تھے. اور یہ نقل کون کر رہا ہے؟ امام مالک. تو امام مالک کا کام تھا وہ ساتھ لکھتے کہ اس صحابی کو آپ نے فالو نہیں کرنا، اس نے فسق کیا ہے، اس نے سنتیں بھی چھوڑی ہیں، اور یہ جو ہے نا صحابی یہ انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہے، اگرچہ انجینئر صاحب بعد میں آیا لیکن یہ پہلے ہی ان کی ویڈیو سے متاثر ہو کے اس نے نا سنتیں موقع دی. میں فار دا سیک آف جوک بول رہا ہوں. بالکل. ہاں تو ہمارا جو بھی نظریہ ہے اس پہ آپ نقد کریں، شرعی حکم بیان کریں، بندہ ہم پیش کریں گے، اور دیکھیں ان کی کیسے بولتی بند ہوتی ہے. ہم سے پہلے یہ کہتے تھے کہ صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے، جب ہم نے بنو امیہ سے گالیاں ثابت کی ہیں اب یہ کہتے ہیں نہیں صحابہ کو گالی دینے سے کافر کوئی نہیں ہوتا، گناہ کبیر ہے. پہلے تو ہوتا تھا کافر، صرف اس لیے کہ تمہارا ماموں بیچ میں اب آ گیا تو اب تمہیں شرعی حکم کا پتہ چل گیا. اہل حدیث کہتے تھے سماع موتا کا عقیدہ شرک ہے، ہم کہتے تھے سماع موتا کا عقیدہ بدعت کے اوپر مبنی ہے، جب تک کوئی مردے سے مانگے نا شرک نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں نہیں جی مردے سنتے ہیں یہی عقیدہ شرک ہے، میں نے ابن تیمیہ سے ثابت کیا وہ سماع موتا کا قائل ہے. اب سارے اہل حدیث کہتے ہیں نہیں یہ عقیدہ جو ہے نا وہ شرک نہیں ہے کیونکہ ابن تیمیہ رگڑے میں آ رہا تھا. میں جو چیز نکالتا ہوں ان کے بزرگوں سے اس کے فتوے بدلتے جاتے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں یہ شرعی حکم بیان کریں حضرت سعد ابن ابی وقاص کے اوپر اور پھر ہمیں بتائیں کہ ان کی نماز ان سے زیادہ بہتر ہے تو ٹھیک ہے ہم شرعی حکم مان لیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو صحابہ تھے اور ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی تھی، ہمارے پاس تو کوئی بشارت نہیں نا، وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں. یہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ جن کو میں نے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے وہ آندہ سے میری سنت کو چھوڑیں؟ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کو جنت کی بشارت ملی تھی، اس کے باوجود وہ سنت کے اوپر عامل رہتے تھے. ہمارا فخر تو کل تک وہ والے صحابہ تھے، ان کے صحابہ کوئی اور ہو گئے ہیں. ہمارا فخر تو وہ صحابہ تھے کہ جامع ترمذی میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، اور لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ سے خود سنا ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوئی اگلی منازل اس کی آسان ہوں گی، جس کی یہ مشکل ہوئی اگلی منازل اس کے لیے مشکل ہو جائیں گی. ہم تو فخریہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان جن کو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے وہ قبرستان جا کے رویا کرتے تھے کہ انہوں نے اس بشارت کی بنیاد کے اوپر بغاوت کی زندگی نہیں گزاری بلکہ تابع فرمان ہوئے ہیں. ہمارے صحابہ تو وہ تھے، ان کے صحابہ اب یہ ہو گئے ہیں کہ جنت کی بشارت ملی ہے تو حضور کی سنتوں کو قتل کرنا شروع کر دیا انہوں نے.
تو یہ کس صحابہ کے ماننے والے ہیں؟ یہ کس کو صحابی کہہ رہے ہیں؟ یہ بنو امیہ کو تو نہیں کہ صحابی سمجھتے بھئی صحابہ تو وہ ہیں جن کا ذکر احادیث کی کتابوں میں ہے. تو کسی ایک اصول کے اوپر کھڑے ہو نا, پہلے شریف فتویٰ بیان کریں, ٹھیک ہے, پھر اس بدو صحابی کے بارے میں بتائیں بخاری مسلم میں جس نے کہا کہ میں فرض کے علاوہ کچھ نہیں پڑھوں گا. پھر ہمیں یہ شرعی حکم بیان کریں کہ یہ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ جب تک تم نفلی صدقات نہیں دو گے تمہاری 2.5% زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی, کیونکہ جس میں 5 نمازوں کا ذکر ہے اس میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. پھر ہمیں ان سے یہ بھی فتویٰ چاہیے کہ جب تک سوموار اور جمعرات کا روزہ نہیں رکھو گے, شوال کے 6 روزے نہیں رکھو گے, رمضان کے روزے بھی قبول نہیں ہوں گے. وہاں تو یہ نہیں کہتے کہ جب تک نفلی روزے نہیں رکھو گے تمہارے فرض بھی قبول نہیں ہوں گے. نماز میں نفلی نمازوں کے اوپر کیوں کہتے ہیں کہ جب تک یہ نہیں رکھو گے تو فرض قبول نہیں ہوں گے؟ وہاں آ کے کیوں ہی کرتے ہیں؟ اور سب سے جو تاکیدن سنت ہے نا وہ فجر کی دعائیں, انہیں بھی نفل کا لفظ استعمال کیا عائشہ نے. بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے نوافل میں سے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ جن نوافل کی پابندی کرتے تھے وہ فجر سے پہلے 2 نفل ہیں. یہ بخاری میں؟ جی بخاری میں حدیث موجود ہے. اچھا. تو اما عائشہ بخاری مسلم دونوں میں ہے, حضور کی ان 2 سنت موقدہ کو نفل کہہ رہی ہیں. نفل کا مطلب ہی ہوتا ہے اضافی, نفلن, جس سے یہ سنت موقدہ کہہ رہے ہیں اما اسے کہہ رہی ہیں نفلن. تو باقی سنتیں تو اس کے مقابلے میں پھر چاہیے کوئی نہیں, اگر فجر کی 2 سنتوں کا یہ حال ہے.